just for a little bit. Okay, it's good. All right, Lauren got 21 3/4. So Lauren, you're 3 for 3. السلام علیکم میرے ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس وقت میں کمرے میں ورک آؤٹ لگانے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں یہاں پہ کیمرہ رکھتا ہوں۔ Take the other foot and wrap it around the side, arms down to the side, and then close her eyes. 15 seconds. Of course, if she does more, it's better. If she gets 3 total tries. All right, Lauren, you are 3 for 3 in your test so far, maxing out all the ranges. How are you feeling about this test? I'm feeling a little bit good, but let's see. Okay, so as soon as you're ready and your foot comes up and your eyes closed, I will start the timer. Okay. I'm gonna choose my right leg. تو سب سے پہلے میں وارم اپ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وارم اپ کرنے کے بعد پھر آگے سیٹ لگائیں گے انشاءاللہ۔ 29 seconds, that's great. To height ratio. Now this is important because you're looking at body composition and specifically visceral fat. Many people prefer this over BMI because of the accuracy of the visceral fat. Now we're trying to achieve better than 0.5 ratio. First, let's go over here and get her height. We have here a 60-inch tape. I'm not sure if it's going to be adequate or not. So Laura, do you want to stand over here? Yep. All right, go ahead and come out. Okay. Looks like exactly 60 inches. This tape measure was made for me. And now for the waist. And for this measurement, Lauren's going to want to have the most narrow point between the ribs and the hip. You'll want to avoid sucking in the stomach and be in a relaxed state. So it looks like 28.5. تو ابھی میں نے چھوٹے ڈمبل پہ Let's do some math. Let's do some math. وارم اپ سیٹ لگائے۔ And Lauren, the result is 0.48. So again, exceeding. یہ میں گھٹنوں پر پش اپس نکال رہا ہوں وارم اپ کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر میں گھٹنوں کے بغیر نارمل پش اپس نکالوں گا۔ चाचू कितने अच्छे हैं ना। اپنا پہلا میں یعنی کہ اپنا دیسی گھر میں اٹھانے کے لیے میرے کو آسان ہو گیا، تو یہاں میں اس طریقے سے گیس میں نے اس کو یہاں پر ایک جگہ اکٹھا کر چکا ہے۔ تو یہ ہیوی ڈمبل پر اب میں بائسپ کا ایکسرسائز لگا رہا ہوں۔ صبح کا ناشتہ کرنے والا ہے، اور تو سب سے پہلے میں اپنا ٹوپی کا لگا لیتا ہوں گیس، کیونکہ جو دھان کا جو دھول سے ہوتا ہے نا گیس، تو وہ مطلب اپنے بالوں میں لگے نا، تو پھر چلیے چلتے
یہ ٹرائسپ کی مسلس کے لیے ایکسرسائز میں لگا رہا ہوں. لوگ اگر اچھا لگا آپ سبھی کو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا گائز. تو ملتے ہیں کسی اور دن نئے ٹاپک کے ساتھ. بائے. صيحتي كالأول زلزلت الروح هويتي أنا مسلم والأمر بجدال الوحيد في سبيل الله جهدي في سبيل الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Zawlak. اور آج ہی جیسا کہ آپ لوگوں نے انٹرو میں دیکھا, ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں حیا, ماڈسٹی, ریلیشن شپ کے بارے میں بات کی ہے. اور ٹو کوٹ ہم پریسائزلی انہوں نے کہا the present case is a direct result of a vice spreading in the upper society which we know as living relationship. آگے انہوں نے کیا کہ یہ جو ہے defies not only the law of the land but also the personal law under Sharia. And he further went on to say that this is in direct revolt against Almighty Allah. And اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے جو ہے horrible consequences ہیں, such as in the present case, which is also a topic for the social reformers to discuss in their circles. اچھا, so دیکھیں, یہ تو ہم ایڈمٹ کر سکتے ہیں کہ جو ٹائمنگز ہیں نا شاید پروبیبلی اس کے اتنے ویل پلیس نہیں تھے جس کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے. بٹ ہم پہلے بھی, بہت پہلے کی بات ہے, جب یہ نور مقدم کیس آیا تھا تو ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ بھی اس کو بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ وکٹم بلیمنگ کیا ہوتی ہے, وکٹم رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے, اینڈ سو آن. آئی تھنک اس پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم پہ آئی تھنک واٹ پیپل آر لوکنگ فار از جسٹس, اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو ظاہر جعفر, کہ اس کو آپ پھانسی کی سزا تو کئی دفعہ سنا چکے ہیں, اب اس کو ایگزیکیوٹ بھی کریں تو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی جسٹس ہیز بین سروڈ. یہ جو کانورسیشن ہے نا کہ لڑکی کو کیا کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں کرنا چاہیے تھا, ابھی میں ایکسرسائز لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے, پش اپس بھی لگائے ہیں میں نے, دوبارہ بھی پش اپس لگاؤں گا, اور ساتھ میں جو ہے وہ ابھی ڈمبل بھی لگا رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ. ساتھ میں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں. ٹکر مار دی اس نے, گاڑی اس کی بیچاری کی الٹ گئی, زخمی ہو گیا, انٹینسو کیئر میں چلا گیا. اب وہاں پہ جا کے اب انٹینسو کیئر میں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسے سیٹ بیلٹ پہننی چاہیے تھی. تو تھوڑا سا نا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم آپ اس کو کیئر, کنسرن, لو, افیکشن دیں, اور بعد میں جب معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو بتائیں کہ دیکھیں بیٹا آپ کی رسپانسبلٹی تھی, آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, آپ نے بیلٹ نہیں پہنی تھی, ٹکر کسی اور ہی نہیں ماری ہوگی, آپ بالکل صحیح اپنی لین میں جا رہے تھے, کسی اور نے آپ کو ٹکر ماری, پھر بھی آپ اس کو یہ گائیڈ کرتے ہو کہ آپ کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ آپ یہ کرتے. آئی تھنک اس ٹائم کے اوپر جو ریئیکشن بھی آ رہا ہے نا, پرائمرلی اس کا ایک وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیکاز آف دا سچویشن جس وقت بنی ہوئی ہے, جو لوگوں کا غم و غصہ ہے ظاہر جعفر کے اوپر, اور کیوں سزا اس کو ابھی تک نہیں مل رہی, یعنی کہ ایگزیکیوٹ کیوں نہیں ہو رہی. آپ پیپر ورک میں تو آپ کہتے ہیں جی سزائے موت ہے, جو بھی ہے, بٹ جب تک وہ ہوگی نہیں نا تب تک لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ون کین ناٹ ڈسکاؤنٹ دا فیکٹ کہ ہمارا دین جو ہے اس قسم کے ریلیشن شپ کے بارے میں کیا بات کرتا ہے. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ نیڈز اے بٹ مور ڈسکشن, اور اس پہ ہم مطلب ڈیٹیل میں بھی بات کر سکتے ہیں. خاص طور پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کئی ایسے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں ان کو جینوئنلی نہیں پتا کہ اس کے پیچھے پرابلم کیا ہے. یعنی ہمارے جسٹ بیکاز سم تھنگ از سو کامن ڈزنٹ میک اٹ permissible, right? So جو ان کے کامنٹس ہیں اگر آپ ان کو ورڈ بائی ورڈ پڑھیں تو فیکچولی تو وہ ایکوریٹ ہے. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہو کہ کیا یہ اللہ کے قانون سے بغاوت ہے, بغاوت تو ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ لیو ان ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی نہیں ہونا چاہیے, کون سا اسلامک ٹیکسٹ ہے جو اس کو الاؤ کرے گا. ہمیں تو یہاں تک پتہ ہے کہ ایک یعنی دو نامحرم ایک کمرے میں اگر ایک ساتھ ہوں, کوئی ابھی فزیکل ٹچ اور کنیکشن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, صرف ایک کمرے میں ساتھ ہوں تو تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو فزیکل ٹچ ہے اس کے بارے میں بھی کہا کہ اٹ وڈ بی بیٹر فار یو ٹو بی اسٹیبڈ ان دی ہیڈ ود این آئرن نیل دین فار یو ٹو ٹچ سم ون ہو از ناٹ محرم ٹو یو. سو لیٹس کیپ ون تھنگ کلیئر کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. اور دیکھیں میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سے ہمارے
व्यूअर्स लिसनर्स होंगे जो हो सकता है कि लाइफ में कहीं ना कहीं किसी स्ट्रगलिंग फेज में है, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, परहैप्स दे आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप और उनको लगता है कि अब हम कैसे उसमें से बाहर निकले। तो देखें, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप गलत को गलत करें। यानी जब आप गलत, यानी फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक कप चाय का पड़ा हुआ है और एक शराब का पड़ा हुआ है, तो जस्ट बिकॉज सारे शराब पी रहे हैं, शराब मेरे लिए हलाल नहीं हो जाएगा। मुझे कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये चाय है और ये शराब है, और शराब मेरे लिए इम्परमिसिबल है इवन इफ द होल वर्ल्ड इज डूइंग इट। तो ये मुझे पता होना चाहिए। सो आई थिंक हमारा जो, जब भी आप लोगों के सामने इस तरह के सेंसिटिव मामलात में ये बात छेड़ते हो ना, तो लोग उसको उस तरह से रिसीव नहीं कर रहे होते, बिकॉज उनको लगता है कि देखिए इतने सेंसिटिव मौके पे जब हम लोग वेट कर रहे हैं कि आप अपना काम करें और एक बंदे को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और उसको सजा दें, आप उस टाइम के ऊपर किसी और के बारे में बात शुरू कर दें, थोड़ा सा आपको मिसप्लेस लगता है। तो आई थिंक एक चीज जो हम लोगों ने बात की वो ये कि हमारा दीन तो उसके बारे में बहुत क्लियर है। तो भाई आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आप इसमें थोड़ा सा ऐड करें कि हमारा दीन जो है इस किस्म की जो फ्रेंडशिप्स होती हैं कोर्ट एंड कोर्ट, उनके बारे में क्या कहता है। भाई मेरा टेक इस पे, एंड आई विल कमेंट इट लाइक दिस कि फर्स्ट ऑफ ऑल असल में उसी जो आपने बात की ना उसी के कंटिन्यूशन में मैं कर रहा हूँ कि जो लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना जस्टिस बाकर नजफी साहब के कमेंट से, जो भी कमेंट मुझे बिल्कुल ठीक है जैसे कि आपने कहा, लेकिन मे भी वो कुछ जा सकता है कि अगर वो किसी और टाइम पे करता तो शायद ये सामने ही ना आता। अच्छा, मैं पता कि बात ये है, मैं अर्शद तानिया भाई आपके लिए चाहता हूँ, असल में ना जब आप किसी केस के ऊपर जजमेंट दे रहे होते हो ना, तो आप उस केस के अंदर जो बंदा गिल्टी पार्टी है, जो कि फॉर एग्जांपल कटहरे में खड़ा हुआ है, उसके बारे में बात करते हो, और फिर आप बाकी बातें बहुत से बात पूरा आप फैसल पूरा लेक्चर भी दे सकते हैं आप, लेकिन वो आप कहते हैं जी आप डिसीजन देना कि क्या करना है सर, तो आप कहते हैं जी मैंने केस को देखा है और इसको सजाए मौत है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, दैट्स इट। नाउ एनीथिंग एल्स यू से, आप और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आप कहें जी वैसे भी माशरे के अंदर फॉर एग्जाम्पल नशा आवर हथियार बहुत बिक्री हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि ये बंदा जो था जाहिर जाफर, ये कोई ड्रग्स में भी था, अल्कोहल कंजम्पशन, अब आप अल्कोहल पे भी बयान दे दें, आप ड्रग्स पे भी बयान दे दें, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी सेड कि देखिए ना हमारे यहाँ मनशियात भी फैल रही है, या फिर मोबाइल फोन बच्चे बहुत हिसाब हुआ बैठते हैं, बात चल रहा है, तो लोग कहते हैं यार वैसे तो आपको इस्लाम नजर नहीं आता, जब आता है तो सारा के सारा इधर ही आता है। तो आई थिंक एक वो जो क्रिटिसिज्म है ना वो भी अपनी जगह पे है। अलबत्ता हमें जस्टिस साहब के जो भी रिमार्क्स हैं, हमने कहा कि मैंने शुरू से कहा कि मे बी आप कह सकते हो कि टाइमिंग सही नहीं थी, ये मौका नहीं है बात करने का, वगैरह वगैरह वगैरह, बट अगर आप इंडिपेंडेंटली स्टैंड अलोन उन कमेंट्स को देखें तो टेक्निकली उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, जो हमने बात की है वो सही है। मतलब आप उसको, यानी द ओनर विल बी ऑन द अदर पार्टी कि आप प्रूव करें कि जो वो बात कह रहे हैं गलत कैसे है, क्योंकि वो कहना कि अल्लाह के कानून की बगावत है। अच्छा, आप साबित करें कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने इसको अलाउ किया हुआ है, यानी कोहिबिशन को अलाउ किया हुआ है, या फिर इस तरह की जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं जो भी है वो उसकी परमिसिबिलिटी कहाँ है। तो वी नो फ्रॉम मेनी आयात ऑफ कुरान एंड मेनी अहादीस आल्सो ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे इस किस्म की जो इंटरमिक्सिंग और फ्री मिक्सिंग है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। दनाल भाई, आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि जो ये कुछ हुआ और जिस तरह से कंट्रोवर्सी बनी है, हाउ डू यू सी इट? ये देखो जब भाई सबसे पहले तो अगेन हम विक्टिम के लिए तो दुआ ही करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और सारा कुछ करे। जब भाई कुछ केसेस होते हैं, कुछ वाक़यात होते हैं जो कौमों के लिए ना बड़ी एक अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। जैसा वो एक छोटी बच्ची थी ज़ैनब, उसका जो वाक़या हुआ, उसके बाद फिर ज़ैनब अलर्ट बिल आया और पूरा एक वो एक तरह से आप समझ लें एक सिस्टम बनाया गया। इसी तरह एक मोटरवे वाला वाक़या हुआ और इसी तरह ये नूर मुकद्दम वाला वाक़या, ये अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये वाक़यात और ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये फिर आपकी सोसाइटी की, आपकी स्टेट की आइंदा आने वाली जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो सतह करती हैं। अच्छा, जब भी अगर इसमें मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो बल्कि उससे भी पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए जाहिर सी बात है, जब एक फैमिली मेंबर जिन्होंने इतना ब्रूटली जिनकी बच्ची को कत्ल कर दिया गया जवानी में वो भी, तो वो जाहिर सी बात है वो उसके इंसाफ लेने के लिए तो खड़े हुए हैं। आपको पता है जब भी इस तरह के खुदा न खास्ता अगर कोई सिमिलर केस आता है और उसमें अगर विक्टिम का वकील सेम सजा चाहता है कि जी यहाँ पर भी जो अक्यूज है उसको सजाए मौत होनी चाहिए, तो नूर मुकद्दम के केस को एज रेफरेंस यूज करेगा, उसको साइट करेगा। तो जाहिर सी बात है ये आइंदा आने वाले तमाम जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस केस का मुताला करना है। अगर वो केस का मुताला करेंगे तो उसके फैक्ट्स में जहाँ पर एक बात ये लिखी हुई है कि दे हैड अ रिलेशनशिप, तो उस पर क्यों नहीं कोई बात हुई। तो मेरे ख्याल में इस एंगल से देखा जाए तो कहते हैं ना रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ज़रूरी था कि ये बात लिख दी जाती, लेकिन नेवरदलेस ये पेनफुल थी। और ना सिर्फ ये बात पेनफुल थी, इससे ज़्यादा पेनफुल बात जो थी मैं समझता हूँ
یہ اس نوجوان لڑکی کا قتل ہو رہا ہے، یہ زیادہ پینفل ہے. باقی چیزیں تو پھر یہ والی ایکسرسائز جو ہے نا سب سے ہمارے جو اسٹرانگ ایکسرسائز ہے، ٹف ایکسرسائز ہے. اس میں انسان پوری باڈی کا جو ہے وہ وزن اٹھاتا ہے. یہ سب سے ٹف ایکسرسائز ہے. بڑے براڈ ڈے لائٹ میں اس طرح کے اسپاز اور مساج پارلر جو چیزیں چل رہی ہیں جہاں پہ ایکچولی نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں. تو اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی ہمارے ہاں کیا کوئی ایسا ریکارڈ ہے کہ کسی کو زنا کی سزا ملی ہو یا کوئی ایسی چیز پکڑے گئے ہوں یا کوئی آپ کے نالج میں کوئی ایسی بات آئی ہو جہاں پہ پیپل ہو آر ان دیز کائنڈ آف illicit ریلیشن شپس ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہو؟ جی ہاں بالکل جا بھائی، اس میں ایک بڑی انفارچونیٹ چیز جو تھی، یہ جو ہمارے جو پولیس جو ہے ہماری پولیس کا بھی ایک آپ کو پتہ ایشو رہا ہے. یہ جو نکاح نامے چیک کرنا وغیرہ، اس پہ اسٹیٹ نے کیوں اس کو ختم کر دیا اسپیشلی، بلکہ گزشتہ چاند رات کو ایک میسج، ایک وائس نوٹ ایک گروپ میں کسی نے بھیجا، تو وہ اس وقت کے اسلام آباد کے ایک سینئر پولیس آفیسر کا تھا کہ میں سختی سے تمام اپنے اہلکاروں کو یہ ہدایات جاری کر رہا ہوں کہ آپ نے کسی کا منہ نہیں سونگھنا، کسی سے نکاح نامہ نہیں مانگنا. وہ کہ اسٹیٹ کو چیک تو کرنا چاہیے، لیکن وہ پھر پولیس جو ہے نا وہ ایک بلیک میلنگ کا ٹول بنا لیا تھا. ہمارے جو لوور پولیس سٹاف ہوتا ہے وہ کیا کرتے تھے کہ جی دو لڑکا لڑکی جہاں مل گئے بس ان کو پھر بلیک میل کرنا. پھر اس طرح کچھ واقعات بھی ہوئے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بیچاری پھر مس یوز ہوتی ہیں. اور پھر ہمارا معاشرہ جو ہے، ٹھیک ہے بچے ہیں، غلطی ہوگی، اول تو ہونی نہیں چاہیے تھی، اب ہوگی. پھر وہ جب پیرنٹس انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہ لڑکی کی پوری ایک بدنامی ہو جاتی ہے اور سارا کچھ. تو وہ اس چیز کو بھی اوائڈ کرنے کے لیے، لیکن ایٹ اے ویری کہتے ہیں سیم ٹائم آپ دیکھیں ہماری جو مورل ویلیوز ہیں وہ واقعی ہی بہت زیادہ گری ہیں. اور یہاں سے نرمی کی گئی. نرمی اس لیے نہیں کی گئی کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، نرمی اس لیے کی گئی کہ وہ جو سلوشن آپ پریزنٹ کر رہے تھے وہ بگاڑ مزید پیدا کر رہا تھا، وہ کوئی ہیلپ نہیں کر رہا تھا. تو اس لیے آپ نے کہا کہ یار یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک نیا پرابلم پیدا ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اس پرابلم کو کسی اور طریقے سے ایڈریس کرتے ہو. میرا خیال ہے کہ آپ ایجوکیشن سسٹم کے اندر بہتری لاتے، جس سے آپ ہمارا میرے خیال میں جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ ہو گیا. دین سے ویسے ہی لوگوں کی دوری ہے اور آپ کے تعلیمی اداروں میں اس حوالے سے بالکل گائیڈنس نہیں ملتی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ جی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یا اللہ پاک خیر خیریت سے آج کا ہمارا دن بھی گزرے اور بہت اچھا گزرے. اور آپ دیکھیں کہ کل جو میں بات کر رہا تھا کہ سارا جنگل جلا ہوا ہے. ان کی کیمپنگ سائٹ لاسٹ ایئر یہاں پہ وائلڈ فائر کی وجہ سے چل گئی تھی، تو انہوں نے لاسٹ ایئر یہ بند رکھا ہے. اس سال اس کو کھولا دوبارہ. سارے شوٹ خراب نکل رہے، بالکل مزہ نہیں آ رہا ہے یار. پھر اچھے مارو میرا بالکل ریٹن کے نام پہ یہ جو ہے نا ہاکی، فٹ بال اور کرکٹ سارے کھیل رہے ہیں. میرے شاٹ دیکھ رہا ہے. ہاں دکھاؤ. چلو دیکھتے ہیں. 1 2 3 گو. بسم اللہ. او تیری الارم بج رہا یہ بار بار نا اوپر سے ٹاپ پہ آ کے واپس نیچے آ جاتا ہے. میرا بھی آپ لو جی. پھر مجھے ڈر رہا ہے موبائل کی خیر آپ Hello friends, I'm not